پڑھ دیا. عبادت کا غرور, ایک رات کی اعمال کی ہے. اس کے شیخ سعدی کا ایک واقعہ میں اکثر پڑھتا ہوں. شیخ سعدی ہمارے ایک بہت بڑے ریفارمر تھے. گلستان ایک کتاب لکھی ہے انسان کے نفس کی پیورٹی کے لیے. بہت ہی چھوٹا سا واقعہ, گرچہ یہ جو اسٹوری ہے یہ زیادہ تر پڑھی جاتی ہے 2 رات پہلے کا جو ٹاپک تھا غیبت کے حوالے سے, لیکن چونکہ جو ایکچوئل جملہ ہے اس غیبت سے زیادہ اس کے اندر ایروگنس پایا جاتا. شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ ٹریولنگ پہ گیا, پرانے زمانے کی ٹریولنگ. آج تو بہت آسان ہے, بزنس کلاس, فرسٹ کلاس, پریمیم اکنامی, جس میں بھی آپ جائیے آرام سے پہنچ جاتے ہیں. پرانے زمانے کا سفر بہت ٹف ہوتا تھا, سارا دن ٹریولنگ ہوتی تھی تو آدمی اتنا تھک جاتا تھا کہ بس شام کو اترا گھوڑے سے, کھانا کھایا, نماز پڑھی, یا پہلے نماز پڑھی پھر کھانا کھایا, اب جو سویا تو فجر کی نماز کے لیے بھی مشکل سے اٹھے گا. شیخ سعدی کو ان کے والد نے شروع سے ہی ٹرین کیا تھا. یہ ابھی ان کا بچپنا ہے, یا بچپنے سے مطلب یہ ہے کہ ہوں گے 14-15 ایج کے اعتبار سے, 14 سال 15 سال ایسی ایج ہوگی. کہہ رہے ہیں کہ ٹریولنگ میں تھے ہم لوگ, بہت تھک گئے, لیکن کیونکہ ساری زندگی کی ہیبٹ تھی تو جیسے ہی نماز شب کا ٹائم آیا میری آنکھ کھل گئی. مسافر کے لیے نماز شب پڑھنا ذرا مشکل ہوتا ہے اس کے ایکچوئل ٹائم پر, اسی لیے مسافر کے لیے اکثر مراجع کے پاس نماز شب ایڈوانس میں بھی پڑھی جا سکتی. یہ الگ بات ہے کہ حضرت آیت اللہ سیستانی کے فتوے میں تو نماز عشاء کے بعد ہی نماز شب کا وقت آ جاتا ہے, لیکن یہ ساری باتیں کروں گا تو 1 گھنٹے کی مجلس 3 گھنٹے کی بن جائے گی. خلاصہ یہ ہے کہ نماز شب کا جو ایکچوئل ٹائم فجر سے کچھ پہلے اتنی تھکن ہوتی ہے, لیکن شیخ سعدی کہہ رہے ہیں کہ والد نے ساری زندگی مجھے ہیبٹ دلوائی تھی, چنانچہ میری آنکھ آٹومیٹک کھل گئی. باڈی کا کلاک جو ہے نا اس دنیا کا سب سے بہتر کلاک ہے, خالی اس کو یوز کرنا آنا چاہیے. آنکھ کھل گئی, آنکھ کھولی تو نماز شب, ابھی فجر کا وقت نہیں آیا, نماز شب کا وقت ہے, میں نے نماز شب پڑھ لی. اور بہترین نماز شب جس میں ایک مزہ, فَعَصَىٰ رَبُّكَ يَبْعَثَكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. قرآن نماز شب کا قصیدہ پڑھ رہا ہے کہ نماز شب پڑھو, اللہ مقام محمود تمہیں عطا کرے گا. بہترین نماز ہے نماز شب, اور بہت ہی اس کا شارٹ اور سمپل طریقہ بھی اسلام نے دیا. بہرحال وہ ایک طرف رکھیے, نماز شب پڑھ لی. اب نماز شب پڑھی تو دیکھا میرے والد مجھ سے پہلے سے اٹھے ہوئے اور وہ نماز پڑھ کے تلاوت قرآن کر رہے ہیں. یوزول طریقہ ہے صاحبان ایمان کا کہ ایک رکوع, تھوڑا سا قرآن, ایک حزب, ایک پارہ صبح کے وقت پڑھتے. انہوں نے سب کو دیکھا, باقی سارا قافلہ سو رہا. دوران حج تو یہ چند ایسے ٹف ٹائم آتے ہیں کہ جہاں واجب نماز پڑھنا بھی مشکل ہوتی. حج میں لوگوں سے نماز شب بہت زیادہ چھوٹ جاتی. تو اب انہوں نے دیکھا, شیخ سعدی نے, سب لوگ سو رہے ہیں. ایک مرتبہ کہا کہ بابا یہ کیسے بدقسمت لوگ ہیں, یہ کیسے غافل لوگ ہیں, اتنی بہترین نماز کا وقت آیا اور ان کو نیند زیادہ پیاری ہے, سب پڑے سو رہے, ایک آدمی بھی نماز کے لیے نہیں اٹھ رہا. باپ نے کہا بیٹا کتنا اچھا ہوتا کہ آج تو بھی سوتا رہتا اور آج تو نماز شب کے لیے نہیں اٹھتا. باپ نے کہا بیٹا گھبرا گیا, چکرا گیا, حیران ہو گیا. یہ آج کا باپ تو ہے نہیں جو اپنے بیٹے کو داڑھی شیو کرنا سکھاتا. یہ آج کی ماں تو ہے نہیں جو اپنی بیٹی کو بے حجابی کا سبق سکھاتی ہے. یہ آج کے پیرنٹس تو ہے نہیں جو اپنے بیٹے کو مس گیدرنگ میوزک والی اس میں لے جایا کرتے ہیں. میرا بابا جس نے ساری زندگی مجھے ٹرین کیا کہ نماز شب پڑھنا. ہمارے علماء, ہمارے مراجع, ایک دفعہ پہلے بھی ایک جملہ میں نے کہا تھا, بھئی معصومین کے حوالے سے تو یہ بات کرنا ہی ایک قسم کی نانسنس ہے کہ امام کیسے بنے, ہم کیسے امام بن سکتے ہیں. لیکن مرجع کے بارے میں تو ہم سوچ سکتے ہیں نا. وہ تو ایک عام گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں, وہ تو امتی گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں, وہ تو کسی معصوم گھر میں پیدا نہیں ہوئے نا. ان کے بارے میں تو ہم سوچ سکتے ہیں کہ آخر وہ اتنے بڑے بلند مقام پر
کہ نائب امام قرار پائے ہیں وہ کیسے پہنچ جاتے ہیں؟ تو کچھ کامن باتیں مجھے نظر آئیں میجورٹی آف مراجع کے حالات میں، کہ کچھ چیزیں ایسی تھی جو میں نے دیکھا تمام مرجع بننے کے بعد نہیں، شروع سے ہی اپنی جوانی سے اس کو فالو کر رہے تھے، تو اللہ نے اتنا ہائی سٹیٹس دیا. اس میں ایک زیارت عاشورہ اور ایک نماز شب. نماز شب تو سب سے زیادہ اہم، بہت بلندیاں انسان کو دیتی ہے اسی دنیا کے اندر. اور کسی مجلس میں ذرا اور ڈیٹیل آئے گا. آج ایک بہت اہم اسٹوری بھی مجھے پڑھنا ہے شارٹ کر کے. تو خلاصہ یہ ہے کہ نماز شب آدمی کو اتنا اونچا کرتی ہے، اور شیخ سعدی کے والد کہہ رہے ہیں ہمارے علماء ہمارے مراجع خود اور اپنی اولاد کو ٹریننگ دلواتے ہیں. شیخ سعدی نے گھبرا کے کہا بابا یہ آپ نے کیوں کہا نماز شب کا بڑا ثواب، بڑی فضیلت، بہت ہائی سٹیٹس، سب کچھ صحیح، لیکن ہے تو نا سنت نماز. اور مومن کی غیبت کرنا اور اس کی برائی کرنا یہ ہے پہلے حرام. ایسے سنت کام کا فائدہ کیا کہ سنت کر کے فوراً حرام شروع کر دیا. جب پیغمبر اسلام نے مسجد النبوی وہ ممبر سے کہا کہ اگر کوئی آدمی ذکر خدا کرتا ہے، الحمدللہ سبحان اللہ اللہ اکبر، جو تسبیح ہے شہزادی کی، فوراً اللہ اس کے لیے جنت میں ایک درخت پیدا کرتا خاص اس کے لیے اسپیشل. تو کسی نے مجمع میں سے کہا کہ یا رسول اللہ پھر تو جنت میں کتنے ہمارے درخت ہوں گے، میں تو روزانہ 100 مرتبہ یا 500 مرتبہ ذکر خدا کرتا ہوں. ڈیلی اگر 100 درخت آپ کو ملے ہیں تو ایک سال میں ہی کتنے ہو جائیں گے، اور 10 سال میں؟ پیغمبر نے کہا بے شک یہ ملیں گے، لیکن ایک کنڈیشن ہے، یہاں سے آگ بھیج کے اپنے درختوں کو جلا نہ دے. وہاں درخت پیدا ہوتا رہا، اس کے بعد آپ آگ بھیج کے اپنے درختوں کو جلاتے رہے. یہ غیبت آگ ہے، یہ تہمت آگ ہے، یہ ایروگنس آگ ہے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. کامیاب ہے وہ مومن جو اپنی نمازوں میں توجہ سے کام لیتے ہیں. آخری آیت اس سیکوینس کی کیا؟ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. یہ نمازیں پڑھ کے اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. چیز بنانا جتنا اہم ہے اس کی مینٹیننس بھی اتنی ہی زیادہ اہم ہوا کرتی ہے. نماز شب پڑھ کے 500 پاؤنڈ کمائے اور غیبت کر کے 1000 پاؤنڈ کی پینلٹی اپنے آپ پہ واجب کروا لی، تو فائدہ ہوا کہ نقصان ہوا؟ تو اب یہ جو ایروگنس کی ایک قسم ہوتی ہے. ہم نے نماز شب پڑھی ہے سب لوگ. پوچھیے آپ ان لوگوں سے جو قافلوں میں حج پر جاتے ہیں، جو قافلوں میں زیارت پہ جاتے ہیں. اگر ہمیں ایک عبادت کا چانس ملا جو دوسرے لوگ نہیں کر سکے، ایک تو ہوتا ہے امر بالمعروف، بہت ہی طریقے سے اور قاعدے سے اور سلیقے سے دوسرے تک نیکی کا پیغام پہنچانا. ایک وہ اسٹائل ہوتا ہے جس میں یہ لگتا ہے کہ ہمیں سپیریئر، یہ ہے انفیریئر. اپنے اس نیک عمل پر، مثلا یہ پیدل زیارت ہے، بہت سے لوگ نہیں کر سکتے. بہت سے لوگوں کے پاس طاقت ہے لیکن بہرحال واجب نہیں ہے، اس لیے وہ نہیں کرتے. جو پیدل زیارت کر کے جو 3 دن کے بعد کربلا پہنچتے، ڈر لگتا ہے کہ وہ اپنی زیارت کے سارے ثواب کو ضائع نہ کر دے. تو یہ جو اعمال پر غرور ہوتا ہے، علم اور اعمال. اور اس کے بعد ایک